آپ کو اب آہستہ آہستہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ترجمے میں کیا کچھ مس ہو جاتا ہے نا؟ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ. اچھا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، تو پھر وہ پتھروں کی طرح ہو گئے. مثال کیا دی جا رہی ہے؟ دلوں کی پتھروں کی طرح، ٹھیک ہے. او اشد قسوۃ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بھی ایسے ہیں جو پھٹ کے کھل جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے، نہریں نکلتی ہیں، فوارے چھوٹتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برآمد ہوتا ہے. فوارہ نہیں چھوٹ رہا لیکن کم از کم تھوڑا سا پانی برآمد ہو رہا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں. جیسے پہاڑ سے جو لینڈ سلائیڈ وغیرہ ہوتا ہے نا، تو پتھر نیچے گر رہے ہوتے ہیں، راک فال. اگر آپ کبھی مری وغیرہ کس طرف جاتے ہوگے تو سائنز آتے ہوں گے کہ پتھر گرنے کا خطرہ ہے، رائٹ؟ تو کسی بھی پہاڑی ایریا میں روڈس ہو تو وہ سائنز ہوتے ہیں کیونکہ پتھر گرتے رہتے ہیں. تو اس کا سین کھینچا گیا ہے. تو کتنی طرح کے پتھروں کے بارے میں بات کی ہے؟ 3. ایک جن سے فوارہ چھوٹتا ہے، ایک جو دو ٹکڑے ہو کر اس میں پانی ملتا ہے، اور تیسرا جو گرتا ہے. اصل میں یہاں 3 طرح کے پتھروں کی بات نہیں ہو رہی، 3 طرح کے دلوں کی بات ہو رہی ہے. بات کہاں شروع کی تھی؟ تمہارے دل پتھروں جیسے ہو گئے. جو 3 طرح کے پتھر اصل میں ہیں 3 طرح کے دل. جو پتھر پھٹ جاتا ہے، جو پھٹ کے کھلتا ہے، وہ اصل میں ایسا پتھر ہے جس کے اندر اتنا زیادہ پانی تھا تو اندر کے پریشر سے رہا نہیں گیا، وہ خود ہی، اس کو توڑنا نہیں پڑا، وہ خود ہی سے پھٹ گیا. یا شقاقو ہے کہ پانی ٹپکتا رہا پتھر کے اوپر، ٹپکتا رہا، آخر کار پتھر کمزور ہوا اور وہ کیا ہوا؟ وہ ٹوٹ گیا اور پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی تھوڑا سا پانی تھا. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. تیسرے میں پانی کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بس گرنے کا ذکر ہے. اچھا، یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے نا، ان کی بہت مختلف شخصیتیں تھیں. ابو بکر صدیق جو ہے نا، وہ شعر کو پسند کرتے تھے، فلسفی تھے، خاموش تھے. ایسی ہستی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے جتنا کسی اور نے نہیں گزارا. لیکن ان کی طرف سے سب سے کم احادیث آتی ہیں. سب سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرا ہے اور سب سے کم احادیث ان سے آ رہی ہیں. وہ بولتے ہی نہیں ہیں، وہ خاموش آدمی ہیں، وہ سوچنے والے آدمی ہیں. وہ اس طرح سے کہہ لیں کہ وہ ایک اس وقت وہ سیج بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، تھنکر بھی ہیں اسلام سے پہلے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے نا، تو وہ جو سارے فلسفی نتائج اور جو حکمت جس کی وجہ سے آپ قبول کریں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، جب ان کو پیش کیا ہے نا یہ پیغام، تو ان کو کوئی ٹائم نہیں لگا اس پیغام کو قبول کرنے میں، فوراً قبول کر دیا، فوراً، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے. پہلا پتھر کیسا ہوتا ہے؟ جو پھٹ جائے، اس کے اندر اتنا ایمان ہوتا ہے پہلے سے ہی، اس کو ذرا ٹیپ بھی کر دو وہ، اور تھوڑا سا پانی نکلے گا، بہت پانی نکلے گا اس کے اندر سے، بہت زیادہ پانی نکلے گا. اس کی مثال اس طرح کی ہے جیسے ابو بکر صدیق یا سلمان الفارسی، ایسے لوگ جن میں ایمان کی حرارت تھی، دنیا کی چیزوں میں ان کو دلچسپی نہیں تھی، وہ اس سفر میں نکلے. دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. اسلام سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ کبھی شکار، کبھی لڑائی، کبھی تجارت، کبھی یہ کام، کبھی وہ کام. آپ کے کچھ دوست ہوتے ہیں جو بہت فلسافیکل قسم کے ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل قسم کے ہوتے ہیں. آپ کے کچھ دوست ہوتے ہیں جن کو ایک جگہ بیٹھے چین نہیں آتا. آج کیا کریں؟ آج کہاں پہ جائیں؟ کچھ کھانا ہے؟ کچھ پینا ہے؟ اچھا کھا چکے، پھر سے کھا لو. پھر کیا کریں گے؟ کل کیا کریں گے؟ اچھا ابھی گھر جانا ہے، تھوڑا کچھ اور کرتے ہیں. وہ جو ہوتے ہیں نا جنہوں ایک چیز سے دوسری چیز، اس ویکینڈ کیا کرنا ہے؟ ہائکنگ چلتے ہیں، ریفٹنگ چلتے ہیں، فلانی جگہ چلتے ہیں، فلانی جگہ چلتے ہیں. وہ لوگ جو ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں.
ایک جگہ بیٹھ کے ان کو چین نہیں آتا. عمر بن الخطاب از این ایکٹیو پرسن. ان کے پاس فلسفے کا ٹائم نہیں ہے, ان کی شخصیت ہی ایسی نہیں ہے, وہ تو ڈاؤن ٹو بزنس. ان کے بعد جب اسلام کا مسئلہ پیش کیا گیا تو انہوں نے حل بھی کیا نکالا, میں جا کے مسئلہ حل کرتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی طرف جو بلایا ہے, جو بخاری کی نیریشن ہے, اس میں وہ آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے, لیکن اس نیت سے کہ وہ جا کر ان پہ حملہ کریں گے. تو کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپ جاتے ہیں رات کو. اس بخاری میں ہے باب اسلام عمر بن الخطاب, یعنی اسلام عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کا باب. غلاف کے پیچھے چھپتے ہیں, قرآن سننا شروع کر دیا. حملہ کرنے سے پہلے آیات کان میں گئیں تھوڑی سی, تو بڑا اچھا شاعرانہ کلام ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. سوچ رہے تھے کہ شاعر ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں یہ شاعر کا کلام نہیں ہے, کتنا کم ایمان ہے تمہارا. گھبرا گئے, میری سوچ کیسے پڑھ لی انہوں نے. کہانت کہتے ہیں جو کسی کی سوچ پڑھ سکے, کاہن جو کسی کی سوچ پڑھ سکے. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے, کتنا کم ہے جو تم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہو. کیا ہے یہ, کیا ہو رہا ہے؟ تنزیل من رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کیا ہوا کلام ہے. وہ بھاگ گئے, اتنا سنا وہ بھاگ گئے. اب یہ کیا ہے, ان کے دل کے اندر ایمان تو ہے, لیکن وہ خود سے پھٹ کے نہیں نکلے گا, اس پر قطرے پڑنے ہیں. اور یہ وہ قطرے تھے جن کی وجہ سے جب وہ پتھر آخر میں کھلا ہے, ٹوٹا ہے, تو اس کے اندر سے کیا نکلا ہے؟ پانی. وہ ایمان کی طرف استعارہ ہے. اصل میں یہاں پر جو پانی کا استعمال ہے نا, وہ ایمان کی بات ہو رہی ہے, ایمان کی بات. اب یہ دو مثالیں تو آ گئی. ایک آ گئی ابو بکر جیسی مثال رضی اللہ عنہ, اور ان جیسے لاکھوں انسان کی تاریخ میں. پھر عمر بن الخطاب جیسے لوگ, اور ان جیسے لوگ آج کل بھی ہوتے ہیں. کوئی آپ کا دوست ہوتا ہے کالج یونیورسٹی میں, ہر پارٹی میں جا رہا ہے, ہر باربیکیو پہ جا رہا ہے, ہر دوستوں کے سین میں وہ پہلے پہنچا ہوا ہے نا. لیکن پھر کچھ ہوتا ہے اس کی زندگی میں, کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یا کسی کی فیملی میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, یا کوئی اس کو خبر آتی ہے, کچھ ہوتا ہے, کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے اس کو, کوئی چیز اس کو ہٹ کرتی ہے, ایک دم سے اس کو نماز کا خیال آ جاتا ہے, اس کی سوچ بدل جاتی ہے, اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کی ساری زندگی بدل گئی. لیکن تیسرا جو پتھر ہے نا, وہ ذرا مختلف ہے پہلے دونوں پتھروں سے. کیوں؟ پانی کا ذکر نہیں ہے, صرف گرنے کا ذکر ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مشہور حدیث ہے, حدیث جبریل کے نام سے, آپ کو پتا ہوگا. اس میں 3 درجے بتائے گئے ہیں. اخبرنی عن الاسلام, اخبرنی عن الایمان, اخبرنی عن الاحسان. اسلام بھی ہے, ایمان بھی ہے, اور احسان بھی ہے. اگر آپ ان تینوں کو میپ کرنے کی کوشش کرو, جو مثال میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہے, تو احسان کون سا پتھر احسان کا پتھر ہے؟ پہلا والا جو پھٹتا ہے وہ احسان والا پتھر ہے. جس پتھر کے اندر پھر بھی پانی نکل آتا ہے وہ کون سا پتھر ہے؟ وہ ایمان والا پتھر ہے. اسلام کے بارے میں سورۃ الحجرات میں اللہ ایک بڑے مزے کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. کہتے ہیں یہ بدو آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. ان سے کہو نہیں, کہا کرو کہ تم اسلام لے آئے ہو, ایمان تمہارے دلوں میں ابھی تک نہیں داخل ہوا, یہ پانی تمہارے پتھروں کے اندر ابھی تک نہیں پہنچا. اسلام پانی کے بغیر ہے. ایمان کا جو ذوق ہوتا ہے نا, کوئی چیز فیل ہوتی ہے آپ کو, کسی چیز کا احساس ہوتا ہے, وہ ابھی احساس نہیں آیا لیکن آپ اطاعت کر رہے ہو. پتھر گر رہا ہے, آدمی سجدے میں گر رہا ہے, عورت سجدے میں گر رہی ہے, اللہ کے حکم کے سامنے ہم گر رہے ہیں, لیکن احساس نہیں آ رہا. وہ تیسرا ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اطاعت کر رہا ہوتا ہے لیکن کچھ فیل نہیں ہوتا, کوئی احساس نہیں آتا, اللہ کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرتے رہو, اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو, تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. اگر تمہیں فیلنگ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اطاعت نہ کرو, پھر بھی گرو تو صحیح, پھر بھی گرو تو صحیح. احسان, ایمان اور اسلام, اور یہاں 3 طرح کے پتھر.